نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بدصورت اور کالے بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المؤمنین، میں سرخ رنگ کا ہوں اور یہ میری بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن میرے یہاں پر بچہ کالا رنگ اور بدصورت پیدا ہوا ہے۔ یا امیر المؤمنین، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی زار و قطار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یہ بچہ میرے اس شوہر کا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہے۔ مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی، اسی لیے سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، یہ بیوی میری جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگا کہ اب اس معاملے کا کس طرح سے حل نکالا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں بیوی کو باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے میں تم سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں، تم اس سے وعدہ کرو کہ تم سے یہاں جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ تو یہ سن کر اس شخص نے وعدہ کیا اور کہنے لگا، یا علی، آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اب تو اس سے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، یعنی کہ گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا پیدا ہوا، یعنی کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے، لہذا اب تو اس سے انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہی ہے، تو اسے قبول کر لے اور اس بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگا۔ اے شخص، یاد رکھ، حیضی کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کو جلد ہی تباہ و بربادی مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو اور ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائے۔ جب وہ پاک و صاف ہو جائے تو پھر تم ان کے پاس جاؤ۔ اس کی تفسیر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے دنوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو، باقی کے معاملاتوں کو، یعنی کہ ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے نفرت بھی نہ کرو۔ اسی لیے پیارے دوستوں، یاد رکھیں، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے آپ اس گندے اور بیہودہ کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ اب دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے
اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا اس لیے وہ جوان لڑکی حاملہ ہو گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، تو آخر اس کو بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی پہلے والی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا، اور اس سوتیلے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا۔ پیارے دوستوں، یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوتیلا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصے دار آ جائے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس سوتیلا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ سوتیلا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ اس لیے سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوتیلے بیٹے سے سوال کیا، یہ شخص بتاؤ کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہے، اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہیں وہ بچہ کہاں پر ہے؟ یہ سن کر اس سے پہلے والے بیٹے نے کہا، ہاں یا علی، میں آپ کو دکھا تو سکتا ہوں مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو ٹھیک ہے، تو کل اس بچے کو لے کر آنا، کل اس مقدمے کا فیصلہ سنا جائے گا۔ دوسرے دن وہ سوتیلا بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا، سب بچے باہر جا کر کھیلو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گھل مل گئے اور سب ایک ساتھ اچھلنے کودنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں سے کہا، یہ بچوں سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارے بچے بڑی ہی آسانی سے بیٹھے اور اٹھے، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ دقت کا سامنا کرنا پڑا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ کہ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اسی لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے جوان مردوں کے بچے ہیں، اسی لیے وہ سارے تندرست ہیں۔ دوستوں، اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔